غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ خواتین و حضرات، 9 محرم کی خصوصی نشریات کے ساتھ آج ہم نے ان نشریات میں نواسہ رسول، جگر گوشہ علی و بطول، شہید کربلا سیدنا حسین ابن علی علیہ السلام کی ذات گرامی، حق و صداقت، جرات و شہادت، عزم و استقلال، ایمان و عمل، ایثار و قربانی، تسلیم و رضا، اطاعت ربانی، عشق و وفا اور صبر و رضا کی وہ بے مثال داستان ہے کہ آپ کی شخصیت پوری امت مسلمہ کے لوگوں کے لیے اسلامی تاریخ میں ایک منفرد مقام اور اہمیت رکھتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں حسنین۔ اور نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے 2 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا میں صف آرا ہوئے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 9 محرم کے دن فوج یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے انصار کا گھیراؤ کر کے لوگوں کو ان کے قتل پر آمادہ کیا۔ ابن مرجانہ اور عمر بن سعد اپنے لشکر کی کثرت پر خوش تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی فوج کی قلت کے باعث کمزور اور ضعیف سمجھ رہے تھے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مددگار نہیں آ سکتا اور عراق والے ان کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، 9 محرم کا دن خانوادہ رسالت اور دشت کربلا میں بھوک پیاس کا عالم تھا۔ ہزاروں سپاہیوں پر مشتمل لشکر یزید چھوٹے سے حسینی لشکر کا گھیراؤ کیے ہوئے تھا۔ دوسری طرف خیمہ حسین میں حمد و ثنا خدائے بزرگ و برتر کی تھی، دلوں اور روحوں کو اطمینان کامل مل رہا تھا۔ اور حضرت حسین امام حق خیمہ حسینی میں شب عاشور عبادت اور مناجات کی رات تھی۔ بالکل جی، اور قربانیوں کی پھر تیاری کی شب تھی یہ وہ رات ہے جس میں قبولیت کی سند کے لیے یہی کافی ہے کہ تا قیامت یہ دن یزید کی شکست اور حسین کی فتح کا اعلان کر رہا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ بے شک اسی وجہ سے نمرہ کہتے ہیں کہ یزید تھا حسین ہے، اور یقینی طور پہ یہ جو محرم کے دن ہوتے ہیں اس پہ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ قربانیوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اپنے نفس کی قربانی دینا۔ آپ دیکھیے نا کہ ایک 72 لوگوں کا لشکر کس طرح سے ہزاروں لاکھوں کے خلاف کھڑا ہو گیا ایک حق کی خاطر۔ ایک حق یہ تھا کہ یزید اس ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، حکومت کے لیے یہ جنگ نہیں ہوئی تھی۔ بالکل ایسے ہی حسنین، آپ کو پتا ہوگا کہ بچپن سے لے کر نا آج تک، اب ہم جوان ہو چکے ہیں، لیکن بچپن سے جب سے ہمارے پیرنٹس نے یا جب سے ہم نے شاید ہوش سنبھالا، تھوڑا بہت بھی ہمیں کچھ یاد آتا ہے، تو پہلی چیز جیسے ہی محرم الحرام یہ مسلمانوں کا ہمارا جب یہ نیا سال شروع ہوتا ہے تو جو پہلی چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ 2 لفظ ہیں، حق اور باطل۔ اور حسینیت حق ہے اور یزیدیت وہ باطل پن ہے، اور جیسے ہی آپ یہ 2 نام لیتے ہیں یا سنتے ہیں یہی پہلی چیز شاید آپ کے ذہن میں آتی ہے۔ کتنی بڑی جیت ہے حضرت حسین علیہ السلام کی، ان کے لشکر کی، کہ آج ہر شخص اپنے آپ کو حسینی کہلواتا ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہم حق پہ ہیں۔ فخر محسوس کوئی بھی کرتا شخص ہے اپنے آپ کو یزیدی نہیں کہلاتا، باطل کی طرف کوئی ذکر نہیں کرتا۔ سو یہ 72 لوگوں کی جو وہ کہتے ہیں نا کہ فتح تھی، یہ آج تک یاد رکھی جاتی ہے۔ اور لوگ جس طرح کہتے ہیں کہ یزید تھا حسین ہے، تو یقینی طور پر یزید تھا حسین ہے۔ اور اسی حوالے سے میں آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ملک پاکستان کی ایک معروف آواز ہیں، معروف عالم دین ہیں، جناب عمران بشیر صاحب۔ عمران صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ حسین، مولانا صاحب کو اپنی گفتگو کا حصہ بھی بناتے ہیں۔ مولانا صاحب، ایک تو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنی اس ٹرانسمیشن میں، اس پروگرام میں۔ میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ تذکرہ کریں ان تمام تر مقدس واقعات کا جو 9 محرم الحرام کو پیش آئے، اور کیا ہی محرکات تھے، کیا وجوہات تھیں جو یہ جو 9 محرم الحرام کا واقعات اس میں یہ سارے جو پیش آئے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔
پڑھو ہر دم درود ان پر، پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا واہ نبی نانا شرافت سبحان ہو اللہ، تو کیا کہنا ایسی ہو، ہے، واہ واہ، علی بابا نبی 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 نانا 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 شرافت ہو شرافت ہو تو ایسی ہو، ایسی ہو۔ کیا سر کہنا سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ ہے، واہ سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے، کربلا اصل میں جس کو ہم مقتل کے نام سے عام طور پر مشہور ہے، یقیناً وہاں پر شہداء کو شہید کیا گیا، قتل و قتال کا بازار گرم ہوا، لیکن اللہ کی قسم کائنات کا سب سے بڑا یہ مکتب بھی ہے۔ بے شک، وہاں سے وہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو انسان کو بڑی بڑی درسگاہوں سے، بڑی بڑی لائبریریوں سے اور بڑے بڑے اسفار کر کے وہ کچھ نہیں ملتا، جو اس کرب و بلا جہاں امتحان اور آزمائش کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے کرب و بلا کی مشقتیں اور وہ مصیبتیں، وہ آزمائشیں شروع ہوتی ہیں۔ اس میں ہمیشہ سے حق اور باطل کے درمیان جدائی ہی رہی ہے، کیونکہ حق اور باطل یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ استعارہ بن گیا۔ یزیدیت کا جب بھی نام آئے گا یہ ظلم اور زیادتی فوراً ذہن میں آ جائے گی۔ بے شک، حسینیت جب بھی سامنے آئے گی تو اندر ایک حسن، خوبصورتی اور جود و سخا اور پیار کرنا، محبت کرنا، یہ سامنے آ جائے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ جی جی، اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو جو رتبہ اور مقام عطا فرمایا، ہم اس کے تذکرے ایک تو ضرور کرتے رہیں۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم یہ بات کہا کرتے تھے کہ جو شخص اہل بیت سے دلی طور پر محبت کرے اور ان کے تذکرے کرتا رہے، بے شک، رب تعالیٰ دنیا آخرت کی سب سے بڑی نعمت سے ان کو نوازیں گے۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ سبحان تو میں مرتے وقت رب ان کو خاتمہ ایمان پہ عطا فرمائیں اللہ گے۔ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اہل اکبر، بیت اتنی کے بڑی تذکرے نعمت۔ ان ہستیوں کے ہر اعتبار سے بچپن سے لے کر، میں ریکویسٹ کروں گا چونکہ 9 محرم الحرام کی نسبت سے ہمارا پروگرام ہے، میں گزارش کروں گا آپ کی وساطت سے کہ پوری امت اس کی طرف آئے کہ حضرت امام حسین کی پوری سیرت کو پڑھیں۔ اگر اپنے آپ کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی پوری سیرت کو ضرور پڑھنا چاہیے، ضرور سننا چاہیے۔ اچھا حضرت تھوڑا سا مجھے اس حوالے سے ایلیبوریٹ ضرور کیجئے گا کہ جن لوگوں نے خطوط بھیجے، بلایا، پھر بعد میں دھوکہ دیا، تو کیا سمجھتے ہیں ان کی انجام دہی کیا ہوگی؟ لیکن دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ 9 محرم کا دن بڑا ایک اہم دن ہے، اس میں حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عباس علیہ الصلاۃ والسلام کو کنواں کھودنے کا حکم دیا، پھر اس سے پانی بھی برآمد نہیں ہوا، لیکن حضرت عباس کے حوالے سے جب ہم پڑھتے ہیں تو یقین کیجئے کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ان کی بھی شخصیت کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا۔ اس عمل کو وہ پیش کر سکے گا، ہمت نہیں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ان کا انجام کیا ہوا میں سب سے پہلے یہ بتا دوں۔ جی جی، رب کا یہ نظام ہے کہ کذالک العذاب ولا عذاب الآخرۃ اکبر، جیسے دنیا میں جو ظلم زیادتی کرتا ہے اسی طرح اس پہ عذاب آتا ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بہت بڑا ہوگا۔ بہت دردناک ہے۔ ابن زیاد بہت دردناک ہے۔ ابن زیاد جس ظالم انسان نے ساری سرپرستی فرمائی، جس جگہ اس نے حضرت امام حسین کا سر مبارک رکھوایا اور جس کیفیت سے رکھوایا اور جس طریقے سے لاٹھی ان پہ چلا رہا تھا، اللہ کی شان دیکھیے، مکافات عمل ہے، اسی جگہ پر اس کا سر اللہ نے وہیں پر رکھوایا، اور اللہ، یہ تو لاٹھی چلا رہا تھا، رب کی طرف سے سانپ اس ظالم کے اوپر مسلط ہوا اور اس کے منہ کے راستے سے سانپ داخل ہوتا تھا اور ناک کے راستے سے نکلتا تھا۔ اور مکافات عمل ہے، رب دنیا میں اگر سزا دیتے ہیں تو صرف 2 گناہوں کی، بخاری کی روایت ہے کہ رب 2 چیزوں کی سزا دنیا میں، باقی مالک یوم الدین قیامت میں معاملہ ہونا ہے، لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی سزا دنیا میں انسان کو ملتی ہے۔ ما من ذنب اجدر ان يعجل لصاحبه العقوبہ مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم، ایک ظلم اور زیادتی، اور دوسرا رشتہ داروں کو اگنور کرنا، قطع تعلقی کرنا۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں بہن کہ جس کی سزا رب
دنیا میں دیتا ہے جو ظلم کرتا ہے اور جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے. آج ہر وہ شخص ہمارا رشتہ دار ہے جس کے پاس عہدہ ہے یا جس کے پاس پیسہ ہے، اور ہمارا اپنا سکا وہ ہمارا نہیں ہے جس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ عہدہ ہے. آئیے اس معیار کو ختم کریں بے شک. اور اپنی زندگیوں سے ظلم اور زیادتی کو ختم کریں. سنان بن انس نخعی جس ظالم نے سب سے پہلے نیزہ مارا، رب نے دنیا میں ہی اس کو پانی کا عذاب دیا، اتنا پانی پیا کہ اس کا پیٹ ہی پھٹ گیا. آپ نے فرمایا کہ ان کا اللہ. انجام کیا ہوا. یہ رب نے دنیا میں ہی. حسین بن نمیر، یہ صاد کے ساتھ حسین، حضرت امام حسین سین کے ساتھ لکھا جائے گا یہ حسین. یہ حسین بن نمیر، اس ظالم نے سب سے پہلے برچھا مارا. اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ اسی کی بیوی کے اشارے کے اوپر اس کو قتل کیا گیا. رب دنیا میں ہی ظلم کا بدلہ دیتا ہے. آپ بے شک کیمرے کی آنکھ سے کوئی بھی انسان، میں کیمرے کی آنکھ سے اپنے آپ کو چھپا کے ظلم کروں گا، ساتوں سمندر کے نیچے جا کے کروں گا، اللہ رب تو وہاں سے دیکھ بھی رہا مجھے اللہ تو دیکھ. اچھا حضرت، یہ جو کوفے اس والوں لیے کا کردار تھا، خطوط بھیجنا، اس کے بعد جو تھوڑا سا ظلم زیادتی ہوئی اور وہ جگہ سے ہٹ گئے، اس کردار کو کس طرح ایلیبوریٹ کریں گے؟ ان میں سے تو بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے حضرت امام عالی مقام کا ساتھ دیا. اب بہت کم نے حضرت رہا ہی کوئی نہیں. جی. وہ جو 18,000 تھے، جب رات کو مسلم عقیل جب اکیلے 18,000 ایک طرف، اور جب رات کو دیکھا تو ایک بھی بندہ ساتھ نہیں تھا. یہ تو حر جیسی ہستیوں کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ اس لشکر سے ادھر آئے. بہت کم لوگ تھے نہ ہونے کے بقدر. نہ ہونے کے برابر. تو یہاں پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو وعدہ کرو اس کی وفا کرو. جو وعدے کو توڑ رہا ہے یہ اپنی نسبت ادھر لے کے جا رہا ہے. یہ جو بیماریاں ہیں آج ہم نے اس کو سیکھ کر اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اس مکتب سے ہم نے سیکھنا ہے کہ وہاں بے عہدی کی گئی. اس لیے قرآن نے کہا ان العہد کان مسئولا، کہ جو عہد کرتے ہو اس کے بارے میں رب نے پوچھنا ہے. جس کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیں اس کو پورا کرنے کی نیت فرمائیں، کہ چاہے نقصان ہو چاہے نفع ہو. پھر دیکھیں رب کی کیا رحمتیں برکتیں آتی ہیں. اچھا، جس طرح آپ نے حضرت بات کیا، سوری میں تھوڑا سا انٹروین کروں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بات کی نا کہ ہر بندے کو دنیا میں ہی مکافات عمل ہے، اس کو اس کا یہاں پہ جزا ملی، سزا ملی، جو بھی ملنا تھا. اب کوفے والوں کو بحیثیت معاشرہ مجموعی طور پہ کوئی سزا وغیرہ ملی؟ کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں ہو؟ جی، کوفہ والوں کو سزا کس نے دینی تھی؟ رب کی طرف سے ان کے اوپر یقیناً عذاب نازل ہوئے، لیکن جنہوں نے سزا دینی تھی وہ تو خود اسی کے منتظر تھے کہ کیسے یہ تباہی اور بربادی سامنے آئے اور کیسے یہ قیامت صغریٰ دنیا میں ہی قائم ہو جائے. اور وہ اپنے اس ناپاک مشن میں کامیاب ظاہری طور پر ہوئے. لیکن جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ یزید تھا، حسین ہے، ایسے ہی یزید تھا، حسین ہے. ایسے ہی جو ظالم ہوتا ہے وہ تھے میں چلا جاتا ہے، جو عدل کے اوپر ہوتا ہے وہ ہے میں موجود میں آ جاتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے من مشى مع ظالم، جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے وهو يعلم انه ظالم، اور اس کے علم بھی ہے کہ وہ شخص ظلم زیادتی پر ہے، لیکن کیوں چاہ رہا ہے یہ میرا ووٹر، یہ میرا سپورٹر، یہ میرا تعلق والا. تو فرمایا اس کا پھر اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. قد خرج من الاسلام، پھر اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو ان لوگوں نے جو ظلم کی داستان رقم کی اور 72 قدوس نفوسیہ مبارک نفوس وہاں پر ان کو شہید کیا گیا، اور 17 کے قریب حضرت امام حسین کے جو خاندان کے افراد تھے، اتنے خوبصورت شہزادے. خاص طور پہ 9 محرم کو جب حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم جو بالکل مشابہ تھے حضرت امام حسن اپنے والد محترم کے، ان کو دیکھ کر جسے کہتے ہیں کہ غیر کو بھی آتا تھا کہ اتنا بھی کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے. اس کو حضرت امام حسین دیکھ کر بے بسی کا جیسے انسان نہیں کہ یہ رب نے ایک عہد پورا کرنا تھا، جس کا شروع میں آپ نے کہا کہ ابتدا حضرت اسماعیل سے انتہا حضرت امام حسین سے، تو وہ پورا ہونا تھا. ورنہ وہ اللہ کی قسم ایک دفعہ دعا کر دیتے تو ان سارے ظالموں کو وہیں پر عبرت کا نشان رب نے بنا دینا تھا. لیکن ایک عہد پورا ہونا تھا، رب نے وہ عہد پورا فرمایا. تو حضرت امام حسن کے جو بیٹے تھے حضرت قاسم، کیونکہ حضرت امام حسن بھی اپنے نانا امام الانبیاء کے
کے بالکل مشابہ تھے، چہرہ مبارک بالکل ایسے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ جو مشابہ ہیں حضرت امام حسن ہیں، اور ان کے سب سے خوبصورت بیٹے حضرت قاسم ہیں. تو ان کو جب شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو بڑے دکھ کے ساتھ یہ مرثیہ کہا، قل ناصرہ، جب پکارا نا انہوں نے، یا عماں، اے میرے چچا جان، اے میرے چچا جان. جب ان کے پاس تشریف لائے امام حسین امام علی مقام، تو آ کے کہا قل ناصرہ وکثر واطرہ، اے میرے بھتیجے، آج تیرے چچا کے مددگار کوئی نہیں ہے اور دشمن بہت زیادہ ہو چکے ہیں. لیکن بیٹا غم نہ کر، ہم ان قریب جنت میں اکٹھے ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس صبر کے بدلے میں جنت میں اکٹھا کرے گا. تو انہوں نے اس صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا اور ان ظالموں نے ظلم کے دامن کو نہیں چھوڑا. بے شک. اچھا مولانا صاحب، اگر بات یہ کی جائے کہ خیمہ حسین میں حمد و ثنا کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، عبادتیں ہو رہی ہیں، اور یہ وہ خیمہ جہاں پہ 6 سال کا بچہ تک بھی موجود ہے. چلیں ایک اپنی جان تو صحیح، لیکن اپنے پورا خاندان، اتنی چھوٹی عمر کے بچے، ان کی جان کا بھی کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور اتنا صبر کی انتہا ہے وہاں پہ. ایسا کیا جوش جذبہ ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں حضرت امام حسین کی شخصیت کے بارے میں بتائیں کہ کیسے اتنی تقویت، اتنا سکون دلوں میں کہ کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت آیا نا تو بیوی رونا شروع ہو گئی. تو بیوی سے کہا رو کیوں رہی ہو؟ وہ دیکھو غدن نلقل احبت محمدن و حزبہ، کہ ہم حضور سے اور صحابہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہاں تو امام الانبیاء کی خود زیارت ہو چکی ہے. حضرت بلال تو اپنے وجدان سے فرما رہے ہیں کہ وہ جا رہا ہوں، اور یہاں امام الانبیاء کی زیارت ہو چکی ہے، بشارت آ چکی ہے کہ میرا بچہ میرے پاس آ رہا ہے. اور کیوں نہ کریں، بچپن سے ہی عبادت کا ایسا شوق اور شغف تھا کہ تمام زندگی حضرت حسن پہلے وقت میں تہجد پڑھا کرتے تھے، اور آخری پہر حضرت حسین ساری زندگی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. ساری رات عبادت کرنا، اور رات کو ہمیشہ سورہ کہف پڑھ کے سویا کرتے تھے. اس رات بھی ساری رات سوئی نہیں. شب جمعہ کی مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں، 9 محرم کا دن ختم ہو رہا ہے اور یہ مبارک رات شروع ہو رہی ہے. ساری رات عبادت میں گزار دی. اور جو شاعر نے شعر کہا ہے، اگر ہم اللہ کی قسم اس شعر پہ تھوڑی سی توجہ فرما لیں تو 3 چیزیں اس شعر میں ہمیں سبق دیا گیا ہے. اگر ہم وہ 3 اسباق آج لے لیں تو ہماری دنیا میں رہتے ہوئی زندگی رشک جنت بن جائے گی. شاعر کہتا ہے پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ. 2 چیزیں، سجدہ اور تلاوت. سجدے میں رکھ کر اور سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو. اس حالت میں بھی بہن انہوں نے نہ نماز کو چھوڑا اور نہ انہوں نے قرآن کو چھوڑا اور نہ ہی عدل کا دامن چھوڑا. یہ 3 سبق آج اگر ہم لے لیں تو یقین کریں ہم واقعی حسینیت کی طرف جا رہے ہیں. اگر ہم یہ 3 سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہماری باتیں ہیں جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے ایک وہ سبق کے اوپر بھی بات نہیں کرنی چاہیے کہ اس وقت نہ انہوں نے حکومت دیکھی، نہ معیشت دیکھی، نہ زمین دیکھی، نہ اپنا خاندان دیکھا. جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ وہ بات کرتے تھے جنت کی، وہ بات کرتے تھے دوسری دنیا کی، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے کہ آج ہم دنیاوی اسباب دیکھتے ہیں، دنیاوی فائدہ دیکھتے ہیں، دنیاوی مرتبہ دیکھتے ہیں. آج وہ آخرت والی بات، وہ جنت والی بات، وہ بشارتوں والی بات، وہ تو ہم سے بہت دور چلی گئی. بلکہ میں آپ کی بات میں ایڈ کرتی چلوں حسنین کہ آج کل ہم لوگ یہ خود بھی کہتے ہیں کہ جنگ ہی ساری کرسی کی ہے. یہ حسین بھائی بڑے وہ ظالم لوگ ہیں جو یہ جملے بولتے ہیں کہ جنگ ہی ساری کرسی کی ہے. وہاں تو وہ کرسیاں مل چکی ہیں کہ رب کعبہ کی قسم کہ کائنات کی ساری کرسیاں ان کے قدموں میں. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، پوری کائنات کے نوجوانوں کی سرداری جن کو پیدائشی ملی ہو، وہ یہ دنیا کی کرسیوں کو دیکھیں گے. بے شک یہ تو سوچ ہی ظالمانہ اور کفر والی سوچ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے کہ جنگ جو ہے نا وہ ساری کرسی کی تھی، اقتدار کی تھی. جو رب نے ان کو اقتدار فرمایا سارے دنیا کے بادشاہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ ان کے پاؤں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے.
کہ پیدائشی جنتی نہیں بنے، پیدائشی جنت کی سرداریاں رب نے ان کو سبحان عطا اللہ۔ فرمائی. اس لیے یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ اپنا انجام نہیں اچھا، اسی آپ طرف تھوڑا سا لے کے نمرا جائیں. کو غلط سمجھے، ہم وہ دنیاوی باتیں کر رہے تھے، ہم اس جنگ ہم کی کہہ بات رہے نہیں تھے کر رہے کہ کہ وہ آج کل کے کرسی دور کی میں ساری جنگ جنگ جو ہے وہ ہے. ہم کرسی یہ کی کہہ ہے۔ رہے ہیں کہ آج کے دور میں کرسی کی جنگ ہے، آج کے دور میں آخرت کی جنگ کیوں نہیں ہے، آج کے دور میں جی جنت جی کی جی جنگ جی کیوں نہیں ہے. جی جی معذرت کے جی ساتھ جی شاید آپ بالکل. نے غلط سمجھا۔ لیکن وہ جو ہماری بہن نے جو کہا، کچھ لوگ یہ کچھ کہتے نظریہ ہیں بھی رکھتے ہیں. کہتے نہیں ہیں، نہیں، میں نے بالکل کہا کہتے کہ ہیں. ہم آج کے دور میں ہم ہم تو لوگ اس بلکہ ڈیبیٹ میں ہی نہیں ہم پڑھنا لوگ چاہ رہے، ہم تو سیاست کہہ والی رہے ہیں بات کہ کر کوئی کنسٹرکٹیو بات جس طرح آپ کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں یہاں نہیں، پہ ہم سنی کہنا جائیں. چاہ رہے تھے کہ آج کے دور میں نا ہم لوگ خود بھی بلکہ ہمارے طور پہ ایک محاورہ بن چکا ہے، جب ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ آج کل تو ساری جنگ ہی کرسی کی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی۔ جی جی جی. اچھا اچھا اچھا، بالکل ٹھیک جی ہے. جی جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر جنگ اقتدار اور کرسی کی ہے تو پھر ہم اسی روش پہ چل رہے ہیں. المرء مع من احب، جو بندہ جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اگر ہم کرسی کی ہی لڑائی پہ چل رہے ہیں تو پھر آج ہم رہتے ہوئے یزیدیت کی ہی صف میں چل رہے ہیں. اور استغفر اگر اللہ۔ ہم ظلم کی بجائے حق کا ساتھ دے رہے ہیں، عدل کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، تو پھر ہم حضرت امام حسین کی بے غلامی کی شک ہم طرف چل حضرت رہے ہیں. امام حسین فیصلہ کی ہم نے غلامی خود کی طرف کرنا چل ہے. رہے ہیں. حضرت آپ کی جو باتیں ہیں، یقین کیجئے کہ اتنا مزہ آ رہا ہے، لیکن ہمیں اپنی ٹیم نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس وقت بڑا شارٹ ہے. ہم اس کو ملحوظ خاطر رکھ کے آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت بہت شکریہ حضرت مولانا عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خواتین و حضرات، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. اسٹے ود اس.